بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت کرما رضی اللہ عنہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کے بیٹے تھے۔ قبول اسلام سے قبل اپنے باپ کی طرح آپ بھی اسلام کے سب سے بڑے دشمنان میں سے تھے۔ یہی نہیں بلکہ جب آپ نے اپنے باپ ابو جہل کو میدان بدر میں خون سے لت پت تڑپتے دیکھا تو غصے میں آ کر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ پر اس شدت سے وار کیا کہ ان کا بازو کٹ کر الگ ہو گیا۔ جنگ بدر کے بعد جن لوگوں نے ابو سفیان کو انتقامی کارروائی کے لیے اکسایا ان میں سے ایک اکرمہ بھی تھے۔ الغرض فتح مکہ سے قبل کوئی ایسا کام نہ تھا جو آپ نے نہ کیا ہو جس سے مسلمان بالخصوص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت نہ پہنچی ہو، مگر جس کے دل میں نور ہدایت کا چراغ روشن ہونا ہو اس کو کسی نہ کسی موڑ پر آ کر جہالت کا راستہ بند ہی ملتا ہے۔ کچھ اس طرح کا واقعہ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی پیش آیا۔ رمضان المبارک سن 8 ہجری جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 اسلامی فوج کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، نعرہ تکبیر سے دشت و جبل گونج اٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے آج اہل اسلام کو غالب اور کفار مکہ کو مغلوب کر دیا تھا۔ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں تشریف فرما تھے۔ آپ کا درائے رحمت جوش میں تھا۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے بڑے دشمن بھی اسلام قبول کر رہے تھے۔ اسی اثناء میں اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کا بیٹا اپنی بیوی کو مکہ میں ہی چھوڑ کر اپنے قتل کے خوف سے مکہ سے بھاگ نکلا۔ اکرمن کی بیوی جس کا نام ام حکیم آیا ہے نے جب یہ معاملہ دیکھا کہ میرا شوہر تو اپنی جان بچا کر بھاگ نکلا ہے تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ عرض کیا گیا یہ ابو جہل کی بھتیجی ہے جو کہ اس کی بہو بھی ہے، یعنی یہ حضرت اکرمہ کی بیوی ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تاکہ اسلام قبول کر لے۔ چنانچہ رب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام حکیم کو عافیت عطا فرمائی اور دائرہ اسلام میں داخل فرما لیا۔ حضرت ام حکیم نے جو یوں درائے رحمت جوش میں دیکھا تو موقع غنیمت جانتے ہوئے بڑے درد مندانہ لہجے میں کہا، میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا شوہر اکرمہ اپنے قتل کے خوف سے یمن کی طرف بھاگ گیا ہے، اگر آپ اس کو امان دے دیں تو اس کو واپس لے آؤں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ام حکیم، میں نے تیرے شوہر کو امان دی، اس کو لے آؤ۔ ام حکیم یہ ارشاد سن کر خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، فوراً اٹھی اور یمن کے راستے کی طرف چل نکلی۔ دوسری طرف اکرمہ مکہ سے بھاگ کر ساحل کی طرف پہنچ چکے تھے۔ ساحل تک پہنچتے ہی آپ کو یمن جانے والی کشتی تیار مل گئی۔ آپ فوراً کشتی میں سوار ہو کر روانہ ہو گئے۔ کشتی ساحل کو چھوڑ کر ابھی کچھ آگے ہی بڑی تھی کہ بھنور کی لپیٹ میں آ گئی۔ لوگوں نے چیخو پکار شروع کر دی، حتیٰ کہ اکرمہ بھی لات کو پکارنے لگے۔ ملاحوں نے اکرمہ کی یہ پکار سنی تو کہنے لگے، سردار یہ لات و عزت وغیرہ کو پکارنے کا وقت نہیں ہے، یہ ہمارے معبود ہمارے کشتی کو بھنور سے نہیں نکال سکتے، اگر زندگی عزیز ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کو پکارو۔ اکرمہ نے کہا یہ ممکن نہیں، کیونکہ ساری زندگی میرے باپ اور میرے قوم کی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑائی تو یہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارے معبود جھوٹے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارے معبود سچے ہیں، اور اسی وجہ سے تو میں مکہ چھوڑ کر آیا ہوں۔ اب اگر یہاں کشتی میں نے اسی کے معبود کو پکارنا ہے تو مکہ رہ کر کیوں نہ پکار لیتا۔ ملاحوں نے اکرمہ سے یہ الفاظ سنے تو کہنے لگے، پانیوں میں ہمارے معبودوں کی نہیں چلتی، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب ہی ہے جس کی پانیوں سمیت ہر جگہ چلتی ہے۔
تو ہم اسی کو پکارتے ہیں تاکہ زندگی محفوظ رہے۔ کشتی بھنور میں گھرتی چلی جا رہی تھی۔ حضرت اکرمہ نے یہ منظر دیکھا تو فوراً بول اٹھے، اے اللہ، میں عہد کرتا ہوں اگر طوفان سے میں زندہ بچ نکلا تو خود کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کروں گا اور اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں رکھوں گا، پس میں ان کو نہایت معاف کرنے والا معزز پاتا ہوں، امید ہے مجھے معاف کریں گے۔ پس اکرمہ کا یہ عہد کرنا تھا کہ اسی وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے کشتی کو بھنور سے نکال باہر کیا۔ چنانچہ کشتی ساحل پر جا ٹھہری تو اکرمہ کو دور کھڑی اپنی بیوی ام حکیم نظر آ گئی۔ ام حکیم نے اپنے شوہر اکرمہ کو دیکھا تو کہا، اے اکرمہ، تم کہاں بھٹکتے پھرتے ہو؟ میں نے تیرے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امان طلب کی ہے، جو تمام جہاں کے لوگوں میں سے سب سے زیادہ نیک، سب سے زیادہ مہربان، معاف کرنے والے اور صلح رحمی کرنے والے ہیں۔ آپ نے کہا، اکرمہ، چلو میرے ساتھ، اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، وہ تمہیں معاف کر دیں گے، کوئی تمہارے ماضی کے بارے میں بات تک نہ کرے گا، تو اس سے کوئی سوال نہ ہوگا۔ حضرت اکرمہ نے فوراً اپنی بیوی کی یوں خیر خواہی کے الفاظ اٹھے تو مکہ جانے کو تیار ہو گئے۔ الغرض وہ دونوں مکہ پہنچے اور سیدھا بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچ گئے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دونوں کو اپنی طرف آتے دیکھا تو چہرہ مبارک خوشی سے چمک اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے اور دونوں کا آگے بڑھ کر استقبال کیا اور اکرمہ کو اپنے پاس بٹھایا۔ اکرمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ام حکیم نے مجھے پیغام دیا ہے کہ آپ نے مجھے امن دیا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں اکرمہ، تجھے امن ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ اسی لمحے کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ قبول اسلام کے بعد بھی جو معرکہ پیش آیا اس میں ذوق شوق کے ساتھ شریک ہوئے، اور مسلمان جب بھی کسی مہم میں نکلے اس میں آگے آگے رہے۔ معرکہ یرموک میں تو حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ میدان قتل کی طرف اس طرح لپکے تھے جیسے کوئی تشنہ لب گرمی میں ٹھنڈے میٹھے پانی کی طرف لپکتا ہے۔ ایک موقع پر جب مسلمانوں پر دشمنوں کا دباؤ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا تو وہ اپنے گھوڑے سے کود پڑے، تلوار کی نیام توڑ کر پھینک دی اور ننگی تلوار لے کر رومیوں میں گھس گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ان کے پاس پہنچ کر کہا، اکرمہ، ایسا نہ کیجیے، اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالیے، آپ کا شہید ہو جانا مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت اور ناقابل تلافی سانحہ ہوگا۔ لیکن حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، خالد، میرا راستہ نہ روکو، صحبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استفادہ اور خدمت اسلام میں تم کو میرے اوپر سبقت حاصل ہے۔ میں اور میرا باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف تھے اور میں آخری دم تک اس مخالفت پر قائم رہا، اس لیے صحبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرف میرے حصے میں بڑی تاخیر سے آیا۔ مجھے چھوڑ دو، آج میں گزشتہ کوتاہیوں اور رویوں کی تلافی کرنا چاہتا ہوں۔ پھر قدر توقف کے بعد فرمایا، میں بہت سے مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جم کر لڑا، ایک دن ان رومیوں کے مقابلے میں راہ فرار اختیار کر لوں، ایسا کبھی نہیں ہو سکے گا۔ جب فضائے یرموک سے جنگ و قتال کے بادل چھٹے اور مسلمانوں کی عظیم و شان فتح کا آفتاب طلوع ہوا تو یرموک کی زرزمین پر 3 مجاہد زخموں سے چور پڑے ہوئے تھے، اور وہ یہ تھے حضرت حارث بن ہشام، حضرت عیاش بن ربیہ اور حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ۔ شدت تنگی سے بے تاب حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی مانگا۔ جب پانی ان کو پیش کیا جا رہا تھا، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف دیکھا
حضرت حارث حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ان کو پانی پلانے کا اشارہ کیا، اور جب پانی ان کی طرف لے جایا گیا تو حضرت عیاش رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کیا کہ پہلے ان کی پیاس بجھائی جائے، اور جب پانی پلانے والے ان کے قریب گئے تو دیکھا کہ وہ اس سے بے نیاز ہو چکے ہیں۔ جب وہ پلٹ کر دونوں صحابیوں کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ لوگ بھی آب کوثر سے اپنی پیاس بجھا چکے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزاریں رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔